اللہ رب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سماعین حضرات، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آئیے آپ کے سماعت کے حوالے بہت ہی بہترین تقریر لے کر حاضر ہوں، ایکسپوز تبلیغی جماعت۔ تو آئیے اس بیان کو مکمل سماعت فرمائیں۔ رب تبارک و تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہاتھ ملانے ایک صحابی آئے تو حضور کے دست اقدس کو وہ صحابی کے ہاتھ چبھنے لگے۔ حضور نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ کے دیکھا، بولے یہ کیا ہے؟ یہ گھٹے اتنے زبردست گھٹے تھے، چبھ رہے تھے سرکار کو۔ تو بولے یہ صحابی یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑھائی ہوں، کارپینٹر بڑھائی ہوں آقا، میں کڑھاڑی پکڑ کر لکڑیاں کاٹتا ہوں، لکڑیوں کو ترش کر جو ہے دروازے بناتا ہوں، گھروں کے ساز و سامان بناتا ہوں، جس کی وجہ سے یہ کڑھاڑی پکڑ پکڑ کر میرے ہاتھ اتنے سخت ہو گئے ہیں، اتنے گھٹے آ گئے ہیں۔ آقا علیہ السلام، وہ نبی جو کائنات جس کے قدموں کو چوم رہی ہے، میرے آقا نے اس صحابی کے ہاتھ کو چوم لیا ہے۔ میرے آقا نے اس صحابی کے ہاتھ کو چوم کر بتایا، صحابی تیری یہ محنت تجھے جنت میں لے کر جائے گی، یہ حلال کا رزق کمانا تجھے نبیوں کے ساتھ شمار کر کے بروز محشر اٹھائے گا اور نبیوں کے ساتھ تجھے جنت میں لے جائے گا۔ اللہ اللہ، میرے آقا علیہ السلام نے حلال کی روزی کو ایسے دین کا درجہ ایسی محبتوں سے نوازا ہے۔ اب میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، انہیں ایک فلسفہ بنا لیا، جو قرآن میں ہے میں وہی کروں گا، جو حدیث میں میں وہی کروں گا۔ تو میں پوچھوں گا کل سے تو آٹو چلانا چھوڑ دے، آٹو چلانا نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ انہیں آٹو چھوڑ کے ٹرین میں بیٹھا تو نیچے اتر جا، ٹرین میں بیٹھنا بھی حدیث میں نہیں ہے دیکھ، اور پلین میں بیٹھا تو میں تو ڈھکل دینے والا ہوں اس کو نیچے۔ میں بولا پہلا چانس ملا اس کو ڈھکلنے کا میرے کو، کیونکہ پلین میں نہ صحابہ بیٹھے تھے، نہ حضور بیٹھے تھے، نہ اللہ بیٹھنے کا حکم دیا، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ جاہل پنے کی باتیں میرے بھائی، کب تک حوالہ بنائیں گے ان لوگوں پبلک کو؟ سمجھ میں نہیں آیا میرے کو۔ ارے فاتحہ پڑھ رہے بڑے بھائی، بولے تو قرآن میں ہونا کہتے، اب کہاں سے لائیں گے قرآن میں اس کو؟ جبکہ میرے بھائی اور ایک بات سوچو، آپ غور کرو، فاتحہ دینا قرآن میں ہے کیا؟ میں خوب غور کرنے لگا، سوال ایسا کہ کو کرا، انہیں اتنا ٹینشن میں ڈال دیا، پورے لوگ پریشان ہیں۔ خوب غور کرا، اب اس کو فاتحہ قرآن میں سے کہاں سے لا کے دوں؟ بلکہ خوب غور کرا تو میرے کو تہجد کی نماز پڑھے بعد جواب ملا۔ میں بولا میں فاتحہ میں پڑھ رہا ہوں کیا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب اس کے بعد کیا پڑھتے ہوئے فاتحہ میں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب حق اور ایمان سے اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے بتاؤ، یہ سورہ فاتحہ کہاں ہے؟ ارے واہ، بہت سمجھدار لوگ ہیں جی، اورنگ آباد کے ماشاءاللہ۔ کہاں ہے ذرا بولو؟ ہاں، سورہ اخلاص کہاں ہے؟ ارے واہ سبحان اللہ، سورہ فاتحہ بھی قرآن شریف میں ہے، سورہ اخلاص بھی۔ پھر قرآن شریف پڑھے تو پوچھتا قرآن میں ہے کیا؟ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ قرآن شریف پڑھے تو پوچھ رہا، فاتحہ پڑھے قرآن شریف، فاتحہ بول کے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، پھر پوچھتا قرآن میں ہے کیا؟ قرآن میں ہے کیا بول کے اس وقت پوچھ جب میں بھگت گیتا پڑھ رہا ہوں، رامائن پڑھ رہا ہوں، میں جو ہے کوئی منتر پڑھ رہا ہوں، کوئی میں وید پڑھ رہا ہوں، میں کون سی تو بھی دوسری دنیا کی کتاباں پڑھ رہا ہوں۔ اب پوچھ مولانا وید پڑھے قرآن میں ہے کیا؟ تو جب میں کو مسئلہ سمجھا، ہاں بھائی میں بہت بڑی غلطی کرا، رامائن پڑھا، بھگت گیتا پڑھا، توبہ توبہ نہیں پڑھنا چاہیے، آئندہ سے خالی قرآن پڑھتا ہوں بولتا ہوں میں قرآن پڑھے تو پوچھتا قرآن میں ہے کیا؟ تو اب کہاں سے لاؤں اس کا جواب؟ ایسی حوالہ بنا رہے میرے بھائی پورے لوگوں کو ان لوگ۔ اچھا ہوا میرے کو پوچھا، میں سمجھ گیا، آپ کو پوچھا تو آپ بولتے واقع پوری قرآن میں کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے فاتحہ دینا۔ میرے پیارے بھائیوں، ان لوگوں کی یہ بیڈ مینٹالٹی سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ بہت خطرناک لوگ ہیں، ایسی سوال پوچھ پوچھ کے بڑے بڑے دھارکاریوں کو ان لوگوں جو ہے انڈر گراؤنڈ کر لیے سو ہے۔
اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، آپ جو ہے اپنے ایمان کو بچائیں اور اپنی زندگیوں میں ادب کو داخل کریں گے بھائی انشاءاللہ، ادب کو اپنی زندگی میں داخل کریں۔ ایک ادب کی بات سنا کر حقوق والدین پر آتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف پہنچے۔ سبحان اللہ۔ جب پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا، ظہر سے لے کے عشاء تک دربار رسالت میں بیٹھے رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار اقدس کے قریب بیٹھے رہے، پورا دن گزار دیے۔ جب رات کا انتہائی وقت ہوا اور سفر کی انتہائی تھکان تھی، آپ نے جب چاہا کہ کچھ دیر آرام کر لیں تاکہ پھر فجر کے وقت میں آقا کے دربار میں حاضر رہیں، تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، اپنے رات کے سونے کا انتظام کرنے کے لیے شاگردوں کے ساتھ حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر تشریف لائے، قبر رسول کے پاس سے تشریف لائے، اور مدینہ شریف کے ایک صحن کے اندر آپ نے اپنا ٹینٹ ڈالنے کا ارادہ کیا۔ تو آپ کے مریدین و معتقدین نے وہ ایک ٹینٹ ٹائپ میں تھا لگا دیا، ایک جھوپڑی کے ٹائپ میں لگا دیے۔ اب آپ اندر گئے، چراغ لگا لیے اور اپنے شاگرد سے کہا مجھے ایک سبل چاہیے۔ ادھر ادھر پوچھتا ہوا کہیں سے ان کو سبل لے آیا اور لے آ کر دیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل سبل لیے اور مدینے کی زمین کو کھودنے لگے، اپنے خیمے میں، اپنے ٹینٹ میں اس کو کھودنے لگے۔ کھودتے ہوئے شاگرد اندر داخل ہوئے، بولے حضور آپ اجازت دیجئے ہم کھود دیتے ہیں، آپ کیوں اتنی بولے نہیں میرا کام ہے، مجھے کرنے دیجئے۔ بس اب کھودنے لگے، اتنا کھودے کہ آپ کے یہ گھٹنے اس کے اندر چلے گئے، اتنا بڑا گڑھا کر لیے کہ آپ کے گھٹنوں تک وہ کھد گیا۔ اب شاگرد پریشان، بولے حضور آخر کھود کیوں رہے ہیں آپ، کیا وجہ ہے سرکار اس کو کھودنے کی؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو بابا، میں نے جب سونے کا ارادہ کیا تو میں غور کیا کہ اگر میں پیر ادھر کرتا ہوں تو ادھر جنت البقیع 10,000 صحابہ آرام کر رہے ہیں، 10,000 صحابہ اور اہل بیت مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں۔ میں نے جب ادھر پیر کرنے کا ارادہ کیا تو ادھر کعبہ معظمہ قبلہ شریف ہے، میں نے جب ادھر پیر کرنے کا ارادہ کیا تو ادھر مسجد نبوی شریف روضہ رسول ہے، میں نے جب ادھر پیر کرنے کا ارادہ کیا تو ادھر میں دیکھتا ہوں کہ صحابہ اکرام کے مقدس گھر اور بڑی عظیم المرتبت شخصیتوں کے مکان ہے، تو میں نے سوچا کہ ادھر بھی پیر کروں تو بے ادبی ہو رہی ہے، تو میں نے اس لیے گڑھا کھود لیا تاکہ میں گڑھے میں پیر رکھوں گا اور ایسے سو جاؤں گا تاکہ کسی کی بے ادبی بھی نہ ہو اور میری نیند بھی پوری ہوتی رہے۔ اللہ اللہ، 1-2 دن نہیں، روایات میں آیا 17 مہینے تک امام احمد بن حنبل مدینے میں رہے، 17 مہینے تک مسلسل سرکار کے روضے اقدس پر رہے۔ 17 مہینے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی پیر لامبے کر کے نہیں سوئے، جب بھی سوتے تو پیروں کو گڑھے میں ڈال کر سویا کرتے تھے، گڑھوں کو پیروں کو گڑھے میں ڈال دیتے اور اس کے بعد زمین پر لیٹ جاتے تاکہ پیر کسی اور کی طرف ہونا نہ پائے، بے ادبی سے میں محفوظ رہ جاؤں۔ اتنا ادب کرتے میرے بھائی، یہ ہے جی صحابہ والا ادب۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری زندگی میں مدینے میں پیدا ہوئے، مدینے میں وفات فرمائے، پوری زندگی میں سوائے ایک بار کے کبھی مدینے کے باہر نہیں نکلے، سوائے ایک بار کے، ایک ہی بار مدینے کے باہر نکلے، اور وہ بھی حج کے لیے، زیارت کعبہ کے لیے، میدان عرفات و مزدلفہ کے قیام کے لیے، اس کے علاوہ کبھی مدینے کے باہر نہیں نکلے، پوری زندگی مدینے میں گزار دیے۔ اور کیسا گزارے؟ پوری زندگی مدینے میں رہے مگر زندگی میں ایک بار بھی مدینے میں پیشاب نہیں کرے۔ سبحان اللہ، نبی کے شہر کا ادب۔ کون؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعیوں میں سے ہیں امام مالک، پوری زندگی میں پیشاب مدینے میں نہیں کیے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ جب مدینے میں رہے پھر مدینے میں پیشاب نہیں کیے، یہ کیسا ہوا عمل صاحب؟ تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف کی باؤنڈریز مقرر کی تھی، حدود حرم جس کو کہتے ہیں، مدینے کی باؤنڈریز
بولے مدینہ کہاں تک ہے؟ بولے یہاں تک مدینہ، یہاں تک مدینہ، یہاں تک مدینہ، یہاں تک مدینہ ہے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ ایک بڑا پتھر مدینے کی اس باؤنڈری پر رکھ لیا، باؤنڈری پر رکھ لیا، ایک بڑا پتھر رکھے، رکھ کر کیا کرتے تھے؟ بیٹھتے تھے مدینے میں، بالکل اینڈنگ لائن پہ، مدینے کی لائن جو پڑ گئی تو مدینے میں بیٹھتے تھے، ضرورت باہر کرتے تھے، مدینے میں بیٹھتے تھے، ضرورت باہر کرتے تھے، مدینے میں بیٹھتے تھے، پیشاب باؤنڈری کے اس طرف کرتے تھے تاکہ مدینے میں میری گندی بولو براز بھی نہ پڑ پائے۔ اللہ اکبر، اتنا ادب کرتے تھے۔ کس نے کہا میرے بھائی یہ کون سی قرآن میں لکھا ہوا ہے اتنا ادب کرو؟ کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے اتنا ادب کرو؟ خدا کی قسم صحابہ نے بتایا جو بے ادب ہے وہ غارت ہے، جو ادب والا ہے وہی سرفراز ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں، آپ کیونکہ ہم لوگ غلاموں کی تو ہمارا ٹھکانہ ہی ہے، باب جبریل کے پاس ہم لوگ بیٹھے رہتے ہیں، خدموں کے پاس، سرکار کے باب جبریل کے پاس ہم لوگ وہاں بیٹھ کر دیکھتے ہیں کہ باب جبریل کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، آج بھی ذکر و اذکار وظائف میں یہ ہمارا متوع، انہیں چپل اتار کے چلنا مدینے میں بے ادبی جو ہے شان کے خلاف سمجھتا ہے۔ اوہ میں سعودی ہوں، سعودی، میں چپل اتاروں، اس کی شان کے خلاف ہے میرے بھائی۔ باب جبریل پہ آ کے رسول اللہ کی مزار اقدس باب جبریل سے بمشکل 10 میٹر پہ ہے، بس 10 میٹر 10 گز پہ ہے، بس اتنا قریب ہے سرکار کی مزار باب جبریل سے، وہاں آ کے چپل اتارتا ہے نہیں، وہاں اس سے پہلے چپل اتارنا بے ادبی محسوس کرتا ہے۔ مگر خدا کی قسم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد شہر مدینہ میں کبھی چپل نہیں پہنی۔ اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ان کے باتوں میں مت پھنسو۔ ایک گزارش کرتا ہوں، قبول کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ اہل سنت والجماعت اس جماعت کا نام ہے جس کے بانی کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس جماعت کے بانی کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کے بانی ہیں۔ اب دوسری جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ کس کی جماعت ہے؟ کوئی ملا جی جماعت بنا لیے، کوئی مولوی جی جماعت بنا لیے، کوئی حضرت جی جماعت بنا لیے، کوئی انہوں جماعت بنا لیے، کوئی انہوں جماعت بنا لیے۔ تو پتہ کیا چلا؟ یہ تمام جماعتیں ملاؤں کی جماعت ہے اور اہل سنت رسول اللہ کی جماعت ہے۔ اہل سنت رسول اللہ کی جماعت ہے۔ دوستو رسول اللہ کی جماعت کو چھوڑ کے ملا کی جماعت میں جانا کون سی عقل مندی ہے؟ کیا بات ہے، ذرا بولو نا بھائی۔ سبحان اللہ۔ اب جتنے لوگ ابھی آزو بازو جماعتوں کو چلے جا رہے ہیں، میں ایک بات پوچھتا ہوں، اگر یہ ملا کی جماعت میں آپ چلے جائیں گے تو کیا یہ ملا آپ کو بچا سکتا؟ بولو نا جی، کچھ بھی بولتے ہی نہیں کیا جی آپ لوگ؟ ارے مول صاحب ہمارے بارے میں بول رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں کیا؟ ایسا تو نہیں ہے نا؟ ہاں، غفلت سے بھی نہیں آ سکتا میرے پاس، معلوم ہے میرے کو۔ پیارے بزرگ اور دوستو، رسول اللہ کی جماعت کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ اس جماعت کو چھوڑ کر ملا کی جماعت میں جانا کون سی عقل مندی ہے؟ اگر ملا کی جماعت میں آپ جا رہے ہیں تو اس بات کی ضمانت دو، میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ کیا ضمانت چاہیے مجھے اس بات کی ضمانت دو کہ ملا جی کل میں خبر میں میرے کو بچا لیتے، محشر میں میرے کو بچا لیتے، میرے کو جنت میں لے کے جاتے۔ ارے احمد نقشبندی صاحب آپ ہماری جماعت کے اچھے آدمی تھے، میں آپ کو چھوڑے بغیر جنت میں جاتا ہوں، چلے میں آپ کو لے کے ہی جاتا ہوں۔ میں آپ کو بولیں گے کوئی ملا جی کل ایسا، کوئی جماعت کے امیر صاحب بولیں گے حفظہ اللہ تعالی، ان کی داڑھی اگر اتنی بھی ہو جائے، انہوں بیگم کو لے کے نماز کو جاتے، مسجد کو جا کے نماز پڑھتے، انہوں بچاتے، میں کو نہیں بچائے جان دو، انہوں اپنی بیگم کو بچا لیتے، کوئی بھی نہیں بچاتا میرے بھائی۔ اور ان لوگوں کا تو عقیدہ اور ایمان ہے کوئی بھی شفاعت نہیں کرائیں گے، حتیٰ کہ رسول اللہ بھی شفاعت نہیں کرائیں گے۔ اللہ کی مار دیکھو، آپ بولے ہو ابھی نہیں، رسول اللہ کے بارے میں بول رہا نہیں بچا سکتے، تو ابھی نہیں بچانے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ تو ان کا نے بچانے کا بچنے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ شفاعت کا ان کا نے کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔
شفاعت کا کانسیپٹ تو اہل سنت والجماعت میں ہے. پیارے دوستو، کوئی جماعت کا ملا اپنی جماعت کے ماننے والے کو نہیں بچا سکتا، مگر میں تمام جماعت والوں کو کہتا ہوں، آجا آجا اہل سنت میں آجا. دیکھ یہاں غوث اعظم بچانے کو تیار ہے، غریب نواز بچانے کو تیار ہے، حضرت زین الدین صاحب قبلہ بچانے کو تیار ہے، حضرت برہان الدین صاحب قبلہ بچانے کو تیار ہے، حضرت نور الدین صاحب قبلہ بچانے کو تیار ہے، ارے یا مولا علی بچانے کو تیار ہے، امام حسین بچانے کو تیار ہے، امام حسن بچانے کو تیار ہے. ارے اگر کوئی نہ بچائے، آمنہ کا لال بچانے کو تیار ہے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، ایسی جماعت جس میں بچانے والوں کی ایک لمبی فہرست بنی ہوئی ہے. ایک دو نہیں جی، 1 کروڑ ہے یہاں. 1 کروڑ ہے میرے بھائی، 1 کروڑ بچانے والے ہیں یہاں پہ. یہ ایسے لوگوں کو چھوڑ کے یہ ملا جی کے پیچھے جانا کون سی عقل مندی ہے؟ میں ایک نوجوان کو پوچھا، کیا ہوا بابا، تو کل تک یہاں تھا، آج یہاں آ گیا، سسٹم کیا ہے یہ ترقی اتنا جلدی کئی کو ہو گئی میرے بابا تیری؟ دھن بلکہ یہاں سے پہلے تھوڑا اوپر چڑھتا، تھوڑا اور چڑھتا، تھوڑا اور چڑھ کے یہاں تک آتا تو سمجھ میں آتا انکریمنٹ ہو رہا. یہ ڈائریکٹ جمپنگ کیا ہے؟ یہ یہاں سے یہاں کیسا آ گیا میرے پیارے؟ کیا قصہ کیا ہے؟ حدیث میں ہے. میں بولا تو پڑھا، تیرے کو طہارت لینے نہیں آتا، تو حدیث کہاں سے پڑھا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ پلیز. بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں، ہنسو نکو آپ. میرا بیان ختم ہوا گھر کو جا کے لوٹو، مگر میری بات سمجھو میں کیا سمجھانا تھا. حدیث میں ہے، تو پڑھا. تیرے کو عربی کا نورانی قاعدہ نہیں آتا، تو حدیث کہاں سے پڑھا؟ غور کرو، تو کہاں سے پڑھا بھائی؟ تو کہاں سے لایا ہے حدیث؟ بولے نہیں میں نے پڑھا. حفظہ اللہ تعالی حضرت شیخ صاحب پڑھائے. اوہو، شیخ صاحب بولے تو انہیں سنا. پوائنٹ نوٹ کرو. شیخ صاحب بولے حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہاتھ یہاں باندھتے تھے. شیخ صاحب بولے تو سنا، شیخ کی بات پہ عمل کر رہا نہیں کر رہا. انہیں ویلڈنگ کرتا، اس کو حدیث کیا معلوم؟ انہیں آٹو چلاتا، اس کو حدیث کیا معلوم؟ انہیں ترکاری ٹماٹے بھینڈی بیچنے والا وہی ریٹاں صحیح نہیں معلوم، یہ حدیث کیا معلوم؟ شیخ صاحب بولے، شیخ صاحب کی بات لیا، یہاں سے یہاں گیا. میں بولا میاں تو ایک معنوں میں شیخ صاحب کی تقلید کر رہا نہیں کر رہا بھائی؟ کسی کی بات سن کر اس کی بات کے مطابق اپنے آپ کو چلانے کا نام تقلید ہے. انہیں نہ عربی پڑھ سکتا ہے، نہ حدیث کا مفہوم سمجھ سکتا ہے، نہ حدیث کا اختلاف سمجھ سکتا ہے، نہ راوی کو پہچان سکتا ہے، نہ حدیث کی سند کو جان سکتا ہے، نہ حدیث پر بحث کر سکتا ہے، نہ حدیث کے مشہور ہونے کو جانتا ہے، نہ حدیث کی تحقیق کو جانتا ہے، نہ حدیث کی روایت کو جانتا ہے، نہ راوی کے حالات کو جانتا ہے، نہ امام بخاری کو پہچانتا ہے. مگر ایک شیخ بول دیا یا ہاتھ باندھنا حدیث میں ہے تو اپنی بات کو چھوڑ دیا، شیخ کی بات کو مان کے یہاں سے آ گیا. تو میں بولا رے نادان، یہ 14ویں صدی کے ملا کی بات سن کر یہاں سے یہاں آنے سے بہتر ہے اس امام اعظم کی بات سن لے جس کی خوشخبری مدینے والے مصطفیٰ نے دی ہے. جس کی خوشخبری مدینے والے مصطفیٰ نے دی ہے، حضور نے جس کی پیشن گوئی فرمائی تھی، جس کے آنے کی خبر رسول اللہ نے دی تھی. یہ آج کل کے مولویوں کو چھوڑ، ان کی بات سن جنہوں نے براہ راست صحابہ سے ملاقات کر کے حدیث کی تحقیق کر کے فقہ کو بنائی ہے، جنہوں نے صحابہ سے ملاقات کر کے حدیث اور قرآن کو ٹٹول کر ایسے سیرابیاں حاصل کی کہ اس حدیث اور اس قرآن کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے امام اعظم نے 55 حج کیے، صحابہ سے ملاقات کیے اور صحابہ کرام کی صحبت و سنگت میں بیٹھ کر حدیث و قرآن کو سمجھ کر، اس کی تحقیقات کو جان کر، ان کی روایات کو پہچان کر، راویوں کی حالات سے واقفیت حاصل کر پھر اپنے انتہائی اعلیٰ درجے کے قیاس کو 1000 سے زائد علماء صلحاء اولیاء کے بیچ میں رکھ کر جب آپ نے کوئی ڈیسیشن لیا تو اس کو فقہ امام اعظم کہا جاتا ہے.
سبحان اللہ. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، ویسے امام کی بات کو چھوڑ کے یہ حفظہ اللہ تعالیٰ کے پیچھے جانا، یہ کون سی عقل مندی ہے جی میرے بھائی؟ نبی کی جماعت کو چھوڑ کے ملاؤں کے پیچھے جانے میں مسئلہ. اور ایک بات بھی سن لو، حق اور ایمان سے کہہ رہا ہوں اللہ کے گھر بیٹھ کر، مجھے کوئی اہل حدیث یہ لا کر دے دے کہ امام بخاری یہاں ہاتھ باندھتے تھے، میں بھی کل سے یہاں باندھنے کو تیار ہوں. انہیں بخاری شریف میں سے یہ حدیث تو لیا، مگر امام بخاری خود یہاں ہاتھ نہیں باندھتے تھے. پوائنٹ نوٹ کیا جائے. اگر وہ مسئلہ صحیح ہے تو امام بخاری باندھتے نہیں باندھتے؟ بولو نا جی بھائی. مگر امام بخاری نے حدیث تو کوٹ کیا، مگر امام بخاری خود ہاتھ سینے پہ. اجی امام بخاری کو چھوڑ دو، 1400 سال کی تاریخ میں نہ کسی صحابی نے سینے پہ ہاتھ باندھا، نہ کسی تابعی نے سینے پہ ہاتھ باندھا، نہ کسی تبع تابعی نے سینے پہ ہاتھ باندھا، نہ کسی امام نے سینے پہ ہاتھ باندھا، نہ کسی عالم نے باندھا. ہاں باندھا تو دو لوگوں نے باندھا، ایک اہل حدیث نے باندھا، دوسرا ایک عورت نے باندھا. پیارے بزرگ اور دوستو، 1400 سال کی تاریخ بدل کے بولتا ہوں میں سچا مسلمان ہوں، کہاں سے آیا لڈو؟ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، بہت بڑا گھپلا چل رہا ہے. میں بولا میاں تو امام بخاری کی حدیث پہ عمل کرتا نا؟ بے شک. تو بولا امام بخاری کی اہلیہ کون سی مسجد میں نماز پڑھتے تھے؟ امام بخاری اپنی بیٹی کو کون سی مسجد کو لے کے جاتے تھے؟ امام بخاری کے اگر بہویں تھے تو انہوں کون سی مسجد کو لے جاتے تھے؟ پوچھ کے آکے بولتا ہوں، قیامت تک بھی نہیں آتا تو چل بھاگ. نیا دین بنا رہا میرے بھائی. امام بخاری دیکھو بھائی، بخاری پہ آپ عمل کر رہے ہیں تو پھر امام بخاری کرنا نا جی. بخاری لکھنے والے وہ عمل نہیں کرے جو انہیں کر رہا ہو، ان سے بھی آگے بڑھ گئے انہیں. امام اعظم کو مانتا نہیں، چل امام بخاری کے پیچھے پڑھ لے. امام بخاری. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، کتنا غلط ماحول بنا رہے ہیں. نہ امام بخاری سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے، نہ امام بخاری عورتوں کو نماز کو لے کے جاتے تھے. اچھا اور ایک بات سنو، فاتحہ دینے کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 10 منٹ. سلام پڑھنے 10 منٹ. درگاہ کی زیارت کرنے 10 منٹ. یہ 10 منٹ کا عمل ان لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا. جبکہ فاتحہ بھی مستحب ہے، سلام بھی مستحب ہے، درگاہ کو جانا بھی مستحب ہے، عرس کرنا بھی مستحب ہے، جھنڈا چڑھانا بھی مستحب ہے. وہ تیرے واسطے عقیدت میں فرض سے زیادہ ہے ہمارے واسطے. نہیں بھائی، یہ ہماری عقیدت ہے. وہ ہم کو چھوڑ دے تو ہم لوگ کیا تو بھی کر لیتے، مگر تو ہمارے اوپر اگر اعتراض کر رہا تو سن، تجھے سمجھانے بول رہا ہوں. یہ 10 منٹ کا عمل پوچھتا حدیث میں کہاں ہے، قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، قرآن میں کہاں ہے. پوچھ کے پوری امت کو حوالہ بنایا جا رہا ہے. میں پوچھ رہا ہوں، بات کرے کہ نہیں پوچھتا بخاری میں کہاں ہے، بخاری میں کہاں ہے، بخاری میں کہاں ہے. پوچھتا نہیں پوچھتا؟ بھائی بولو. بات کرے کہ بخاری پوچھتا نہیں پوچھتا؟ بخاری میں یہ نہیں ہے، بخاری میں وہ نہیں ہے، بخاری میں یہ ہے، بخاری میں وہ ہے. یہاں ہاتھ بنا بولے کئی کر رہا بولے بخاری میں یہ کرا، کئی کر بخاری میں وہ کرا، کئی بخاری میں. اب میں ایک بات پوچھ رہا ہوں بخاری کے حوالے سے، اور میں مستحب نہیں پوچھ رہا ہوں. دیکھو اس کے ایسا نہیں ہوں، میں بہت ایتھنٹک ہوں. میں فرض پوچھ رہا ہوں. 2 رکعت نماز پڑھنا فجر کی فرض ہے نہیں ہے؟ میں اب آپ کے اورنگ آباد میں بیٹھ کے تمام اہل حدیث کو اس بات کی دعوت دے رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں، فکر دے رہا ہوں کہ دوستو 2 رکعت نماز فجر کی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک، یہ خالی میں نیت بھی نہیں بول رہا ہوں ابھی، تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک نماز کے باہر کا ایک آئٹم نہیں، نماز کے اندر کا ایک چھوڑنا نہیں. صرف تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک کا پورا طریقہ بخاری کی 10,000 حدیثوں میں سے اگر تکرار والی ملا لی جائے تو 6,500 حدیثوں میں سے کوئی بھی ملا جی اگر مجھے دکھا دیا صرف 2 رکعت نماز کا طریقہ، میری نماز نہیں بول رہا ہوں، تیری بتا لے بس. اتنا بتا لے بس. تو یہ لا کے دے دے باپ پوری نماز، صرف 2 رکعت بول رہا ہوں میں، 4 نہیں بول رہا ہوں، دن بھر کی 48 رکعت نہیں بول رہا ہوں، صرف 2 رکعت بول رہا ہوں. میرے کو بخاری سے لا کے دے دے، میں 1000 مبلغوں کے ساتھ اہل حدیث بننے کو تیار ہوں.
کیا بات. اس سے بڑا چیلنج اور کیا کروں بولو میرے بھائی. وہ فاتحہ کے پیچھے کئی کو پڑھا رہے, مستحب ہے وہ, میں فرض کی بات کر رہا ہوں تیرے سے. لا کے کوئی ملا جی دے سکتا میرے بھائی؟ خدا کی قسم قیامت تک لا کے نہیں دے سکتا. انہیں ہمارے کو حولا بنانے بخاری بولتا, مگر اس کی خود کا جواز بخاری سے انہیں لا کے نہیں دے سکتا. میرے پیارے بھائیوں, اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ان کے فتنوں سے بچو. آپ کو اگر نہیں معلوم ہے تو ٹینشن مت لو. ایک آخری بات بولتا ہوں, کیونکہ ذرا میں آپ لوگوں کو سنا تو خوشی ہو رہی ہے, آپ لوگ بہت اچھا دل سے سن رہے ہیں. سناؤں ذرا ادھر والے بھائی بول سناؤں. ہاں موڈ میں ہے تم لوگ. یہ نماز میں یہ کر رہے ہیں. میں پوچھا کیا مطلب اس کا, پوچھا میں. اچھا اب یہ ایک جنا یوں کر رہا, ایک جنے کو دیکھا میں یوں کر رہا. اب ایک نئی جماعت نکلنے والی ہے, پیشن کوئی میری طرف سے لکھ لو, اورنگ آباد کے مسلمانوں لکھ لو, ایک جماعت نکلیں گے اب یوں کریں گے. ہمارے حیدرآباد میں یہاں ایک جماعت ہے, ایک جماعت یہاں بن رہی, اس کے اندر ایک ٹکڑا بنا انہیں یہاں بن رہا. یہاں تھا نا پہلے تو سب یہیں تھے, یہاں سے یہاں آیا, لڑ لے کے نہیں یہاں گیا. آپ اب جب ہمارا دور ختم ہوگا, ہمارے بچوں کا دور ہوگا, تو ایک جماعت اور نکلی, انہیں یہاں ہاتھ بنے گا. دیکھو آپ, اللہ اکبر, ایسی رہیں گی. دیکھو نماز ان لوگوں کی مذاق بنا لیے میرے بھائی دین کا پورا. چچورے پنے کی حد ہو گئی پوری. میں آپ کو سنا رہا ہوں تو آپ اتنا ہنس رہے ہیں. آپ سوچو جب میرے اوپر میں دیکھ رہا ہوں تو میری کیا ہو رہی ہوں گی حالت. چچورا پنا ہے میرے بھائی. میں جب امامت کرتا تھا حیدرآباد میں, میرے پیچھے آ کے جو ہے نمازاں پڑھتے تھے, یہ فٹ بال کھیلتے تھے, آ کے نمازاں پڑھتے تھے, گھٹنوں تک چڈیاں پہن لے کے آ کے نماز پڑھ رہے ہیں. ٹوپی نہیں ہے, چڈی پورا, پینٹ پورا نہیں ہے, ٹی شرٹ ود آؤٹ سلیوز, کبڈی فٹ بال کھیل رہے ہیں, وہی ڈریس میں آ کے پسینے پوچھ رہے تھے, یوں یوں کر لیتے ہوئے نماز پڑھ رہا. ارے بولا یہ چڈی پورا تو پہن رہے بڑے بھائی, کم سے کم اللہ کے سامنے کھڑ رہا رہے, بغلاں دکھ رہے تیرے, گھٹنے دکھ رہے تیرے, پنڈلیاں دکھ رہے, کیا تو بھی رہی ہے اللہ کے سامنے رہے بڑے بھائی. تو نکو پر نائی حدیث جائز خلاص, کیا دین ہے میرے کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا میرے بھائی. یہ کون سا دین ہے رے, یہ کہاں سے لائے رہے تم لوگ, کیا تو بھی ہے رے میرے بڑے بھائی. امام اعظم کہہ رہے ہیں رب کے دربار میں کھڑو تو یہ گنڈی بھی لگا لو, کیونکہ یہ ہڈی دکھنے سے بھی نماز مکروہ ہو جاتی ہے. کیا ادب سکھا رہے امام اعظم. بولے آستین اتارو, پینچے اتارو, رب کے دربار میں کھڑے ہو. ارے یہ وہ نماز ہے جب تو آ جاتا ہے 70,000 پردے ہٹ جاتے ہیں. تو ایسے نماز پڑھ جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے, یا یوں تصور کر کے خدا تجھ کو دیکھ رہا ہے. یہ نماز ہے میرے بھائی, یہ ہمارا دین ہے. سبحان اللہ, قربان جائیں اس دین کے. تو پیارے دوستو, پہلے حال میں عرض کر رہا تھا, ہاں تو ان لوگوں نے ایسی نماز پڑھ رہے ہیں, ایسا چل رہا ہے سسٹم. یہ کہاں سے آیا؟ اب میں ایک بات پوچھ رہا ہوں, میں ایک کو پکڑ کے, آپ کل پکڑو, کب تک میں پکڑوں؟ کل آپ پکڑو, پکڑ کے پوچھو میاں یہ کیا ہے؟ سنت. اللہ گمت ہے سنت, جو دکھا سنت. یہاں تک داڑھی چھوڑ لیا, گاڑی چلا رہا تو یہ یوں اڑ کے ایسا نکل رہی پیچھے, ایسا دکھ رہا سنگاں لگ گئی کیا اس کو, کیا کئی کو چھوڑا بڑے بھائی. اتنی بڑے سنت, اما اتنی بھیانک ہو گئی سنت, اب سنگوں کے جیسی ہو گئی. کیا مذاق ہے میرے بھائی, دین کا دیوالا نکال دے رہے ان لوگاں. میں خالی بول رہا ہوں تو آپ کو اتنا مسخرہ پن دکھ رہا ہے, تو جب انہیں کر رہا تو کیا ہو رہی ہوں گی حالت سوچو آپ. گھر میں بچی بھی ایسا بیٹھ کے سوچ رہی ہوں گی, با اتنی بڑی کئی کو چھوڑے ہوں گے, اتنی بڑی کئی کو چھوڑیں گے با ہمارے. جنات بھی نہیں چھوڑتے ہوں گے میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی داڑھی کی. پیارے بزرگوں اور دوستو, بہرحال اتنی بڑی داڑھی چھوڑ لیا, اب یہ لگ گیا پیچھے, جہاں بیٹا یوں 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 لگ رہا. پوچھو آپ کل کیا ہی کو کر رہا میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے تھے, کیا کرے تھے سرکار؟ سب بابا کرے تھے, کئی کو کرے تھے. سرکار جو کرے وہ کرنا ہے نہیں ہے, سرکار جو کرے وہ کرنا ہمارے کو نہیں ہے. جی جلدی بولو, با ہے وہ تھوڑی میرے کو نہ ہے. بولے تو پھر میں تمہارے کو باہر لے جا کے بولتا ہوں, چاند توڑ کے بتاؤ بولتا ہوں.
सरकार जो करे वो आपको करना, सरकार जो करो बोले वो करना है। पॉइंट नोट करो, सरकार जो करे वो करना नहीं है। सरकार पेट को पत्थर बने, कौन है अब तक बना? सो एक हाथ उठाओ यारो, औरंगाबाद के गयूर मुसलमानों, एक हाथ उठाओ, मैं बना बोल साहब पेट को पत्थर। सरकार जो करे वो करना नहीं है, सरकार जो करो बोले वो करना है। जंगों में कौन कौन गए? बुलाओ जी जरा पुलिस वालों को, कौन कौन जाके आए जिहाद को? सरकार करे ना जी जिहाद, करो ना जी जिहाद। हाय हाय हाय, कल से लिखाओ जी नामा, करते जिहाद। बोलो भाई सरकार अपनी जंग, अपनी हयात तय्यबा में 60 जंगों में शरीक हुए। सरकार की हयात तय्यबा में 83 जंगें हुए, जिसमें से सरकार बनफ्से नफीस 60 जंगों में शरीक हुए, 60 जिहाद में सरकार शरीक हुए। कौन जाता बोलो अब? सरकार जो करे नहीं है जी करना, सरकार जो करे खुदा की कसम हम नहीं कर सकते। सरकार रात रात भर इबादत करे, हम लोग नहीं कर सकते। बेशक शमाइन हजरात, आप सुन रहे थे बहुत ही प्यारा उम्दा बयान। रब्बो तबारक व ताला से दुआ है कि हमें सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक व रफ़ीक इनायत फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। समाइन हजरात, आप सभी से दिली गुजारिश है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए, कमर उस्मान गनी साहब के लिए, फ़िलिस्तीन और गजा के लिए, ख़ास करके मस्जिद अक्सा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। रब्बो तबारक व तआला से दुआ है कि रब्बो तबारक व तआला अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में गैब से मदद अता फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। समाइन हजरात, हमारे चैनल यतीम ट्रस्ट पे नए हैं, पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को भी ऑन कर दे ताकि आपके पास